ٹھیک ہے. تو شیخ یہ جو ریکننگ اور اکاؤنٹنگ ہوگی اس کے بعد پھر اگلی سٹیجز کیا ہیں؟ پھر پل صراط کی طرف لے جایا جائے گا اس سے اب بھی پہلے؟ یہ جب میزان پر آئے نا، میزان کے بعد اب آئے گا مرحلہ جنت یا جہنم کی طرف جانے کا. اچھا اب لوگ سفر شروع کریں گے. ٹھیک ہے. اب یہاں فارغ ہو چکے ہیں، یہاں کا کام جو ایک جگہ پہ جمع تھے وہ ختم ہو چکا. اب اس میں کتنے ہزار سال گزر چکے ہیں یہ اللہ کو بہتر پتہ ہے. صحیح ہے صحیح. اب آگے جو سفر شروع ہوگا تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ڈارکنیس طاری کریں گے، پوری تاریکی ہو جائے گی، شدید تاریکی کی جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اوکے. اور اس کا تذکرہ وہ جو آپ نے پہلے شروع میں کیا تھا سورہ الحدید کی آیت نمبر 12-13 میں، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے لیے وہ جو مسجد میں جاتے ہوئے بھی ایک دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت ہے. کچھ نے اس پر کلام بھی کیا اگرچہ، وہ اللہم اجعل فی قلبی نورا واجعل فی سمعی نورا واجعل فی بصری نورا. لیکن یہ کہ قرآن اور حدیث میں نور ایک جب جہاں جہاں پہ نور کا ذکر ہوا ہے نا، اس کا تعلق اس نور کے ساتھ ہے. جیسے وضو کے اعضاء میں نور کا ذکر ہوا ہے، انسان جب وضو کرتا ہے تو یہ جو اس کے اعضاء ہیں، ہاتھ پاؤں منہ دھوتا ہے، یہ روشن ہوں گے. روشن سبحان اللہ، اس وقت بھی یہ روشن ہوں گے. صحیح. اور اسی طرح ایمان کا جو نور ہے ان میں، اس کی وجہ سے ان کو روشنی مل رہی ہوگی. تو ایمان والے گزرتے جائیں گے، اور جو منافقین ہوں گے وہ اس دن ان سے کہیں گے کہ آپ تیز نہ چلو، آپ ہمیں ساتھ لے کر چلو، ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا. تو وہ پھر کہیں گے، ان کے درمیان ایک دیوار اللہ تعالیٰ حائل کر دیں گے، اور اس دیوار کے بعد پھر وہ ان کے راستے الگ ہو جائیں گے، ان کے راستے الگ ہو جائیں گے. یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں چھوڑا. کوئی ایسی بات جو ہمیں مصیبت آ سکتی ہے قیامت والے دن، وہ سب بتا دیا. سورہ کہف پڑھو، سورہ ملک کا بتا دیا قبر کے حوالے سے، بلکہ سورہ آل عمران کے بارے میں نے سنا ہے کہ وہ بھی لائٹ بن کے سامنے آئے گی، پھر نیک اعمال کرو وغیرہ وغیرہ. اچھا شیخ، کافی مسکنسیپشنز ہیں شفاعت کے کنسیپٹ کو لے کے. شفاعت پہلی تو بات اللہ صرف جس کو اجازت دے گا وہی کریں گے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی کچھ لوگ شفاعت کریں گے؟ عام لوگ بھی کریں گے؟ جی کریں گے. اچھا، بہت سارے لوگ سفارش کریں گے. اچھا، اس میں لیکن اس کا قاعدہ یاد رکھنا ضروری ہے. سفارش کے لیے 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں. جی. اصل میں مشرکین مکہ جن کو اللہ نے مشرک کہا، جی، ہم میں سے کسی نے نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے جن کو مشرک کہا. مشرکین مکہ کو مشرک جب کہا گیا اور کہا گیا کہ تم یہ کام کرتے ہو، کیوں کرتے ہو، تو وہ اپنی صفائی میں یہ بات کہا کرتے تھے کہ ہم ان کو، جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، ہم ان کو اللہ کی طرح نہیں سمجھتے، اللہ کے درجے پہ نہیں رکھتے، اللہ کے غلام ہی ہیں. تو ہم کیوں کرتے ہیں؟ 3 باتیں پیش کرتے تھے. ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ یہ ہماری اللہ کے پاس سفارش کریں گے. بالکل ایسے ہی. تو تب اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کو ختم کیا، سفارش کا جو حقیقی عقیدہ وہ دیا. ایک تو یہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کہ تم لوگ کہتے ہو کہ وہ فلاں سفارشی ہے، کیسے ہے، کون ہے، کس نے کہا آپ کو. اور سورہ نجم کی آیت 26 میں یہ پوری طرح سے سفارش کے سارے وہ تینوں چیزیں بیان کر دی گئی. وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ. پہلی چیز یہ کہ سفارش حق ہے. دوسری چیز یہ کہ سب نہیں کر سکیں گے. تیسری چیز یہ کہ صرف جس کو اللہ چاہیں گے وہ کریں گے اللہ کی اجازت کے بعد. اور آخری چیز میں یہ ہے کہ ان کے لیے سفارش کریں گے جن کے لیے اللہ تعالیٰ کہیں گے. یعنی جب سفارش کی اجازت مل جائے گی نا کسی کو بھی، تو وہ ایسا نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے جس کی چاہیں سفارش کر لیں. نہیں، وہ صرف سفارش کریں گے جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے. بالکل ٹھیک. تو پھر فائدہ کیا ہوا سفارش کا؟ فائدہ 2 فائدے ہیں. ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سفارش کروانے والوں کے درجات، تکریم اور عزت کو بلند کریں گے لوگوں میں. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جن لوگوں کی سفارش کرنا تھی وہ اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی مقصود تھا کہ ان کی سفارش کے ذریعے سے ان کو معاف کرنا ہے. تو اس طرح سے وہ سفارش ہوگی.